الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاد قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک ھذا وضرب ھذا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، موسم سرما کے اندر چونکہ نماز عصر اور مغرب کا وقت بہت محدود ہوتا ہے، اس لیے میں کسی بھی تفصیل میں جائے بغیر براہ راست میں اس موضوع پر آتا ہوں کہ اسلام کے اندر معاملات کی اہمیت۔ بالعموم دنیا سے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان کو معاملات کہا جاتا ہے۔ اہل علم نے انسانی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کا پہلا حصہ ایمانیات ہے، جسے ہم عقائد بھی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری درجہ بندی انہوں نے عبادات کے عنوان سے کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اوراد، وظائف۔ اور تیسرا حصہ انسانی زندگی کا، اس کو انہوں نے معاملات کا نام دیا ہے۔ اہل علم اس کی مزید تفصیل کے اندر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاملات سے مراد اخلاق بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اور بالخصوص مالی معاملات بھی۔ بلکہ معاملات کو تو اکثر اور فقہ کی کتاب کے اندر معاملات کا جو باب یا ابواب قائم کیے گئے ہیں، اس کی غالب حصہ اس کا مالی معاملات کے اوپر ہے، لین دین کے معاملات۔ اور عام طور پر ظاہر ہمارے ہاں مذہبیات بھی وہ شمار ہوتا ہے معروف معنوں کے اندر کہ جو عبادات کرتا ہے، جس کی وضع اور قطع جو ہے ان معیارات پر پوری اترتی ہو، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ معروف معنوں میں ایک مذہبی آدمی ہے۔ ہمارے ہاں عقائد کی اصلاح کے لیے بہت اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو جماعتیں بھی موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقائد بنیاد ہیں اعمال کی۔ لیکن جو حصہ سب سے زیادہ نظر انداز ہوتا ہے روزمرہ زندگی کے اندر، اہل خانہ کے درمیان، پڑوسیوں کے مابین اور عام انسانوں کے ساتھ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاملات کا حصہ۔ ایک واقعہ سن لیجئے، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے کہ جو بہت معروف ہے، اور ظاہر ہم بالکل بچپن سے اس کو یاد کرتے ہیں، سورہ ماعون۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں کیا کہا گیا کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، نہیں جو آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جو یہ اور یہ اور یہ کام کرتا ہے تو گویا وہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا ہے، وہ صلہ رحمی ہے، کا نہ ہونا ہے، وہ لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا ہے، وہ اپنے اعمال کو بلکہ عبادات کو دکھاوے کے لیے کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں کہ جس کے متعلق کہا گیا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین۔ اور جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ بالکل، ہمارے یہاں مفلس اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کوئی لا درہم ولا متاع، جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہے، کوئی دینار نہیں ہے، کوئی کرنسی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے،
اور جس کے پاس کوئی متاع دنیا نہیں ہے ہم اس کو مفلس کہتے ہیں، آج کے الفاظ کے اندر قلاش کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قیامت کے دن مفلس کی تعریف کچھ اور ہوگی، یعنی ایک تو دنیا میں مفلس کی تعریف ہے نا جو میں اور آپ کرتے ہیں، قیامت کے دن مفلس کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ آدمی کہ جو قیامت کے دن اس زوم کے ساتھ داخل ہوگا کہ اس کے پاس روزے بھی ہیں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا، اس نے کسی پر شتم کیا ہوگا، الزام لگایا ہوگا، بہتان لگایا ہوا، قذف ھذا واکل مال ھذا، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، اور اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو گزند پہنچائی ہوگی۔ اور آگے کی حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ مفلس کیوں ہے، اس لیے کہ اس کی ساری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، اور معاملہ اگر پھر بھی برابر نہ ہوا تو اس کی جو برائیاں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو گویا وہ آدمی کے جو بڑے زوم اور بڑے اعتماد کے ساتھ میدان حشر میں داخل ہوگا کہ میرے پاس تو نیکیوں کا یا معروف معنوں میں عبادات کا بڑا وافر ذخیرہ موجود ہے، لیکن جب وہ وہاں سے نکلے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ معاملات کی اہمیت ہے، اس سورہ مبارکہ سے اور اس ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، یہ عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، اور بہت ہی متقی، پرہیزگار، رقیق القلب۔ ان کے معاملات کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ اکثر روزے سے رہتے تھے اور ساری رات عبادت کرتے تھے، قیام لیل نوافل کے اندر گزارتے۔ ان کے باپ نے یعنی عمر بن العاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ یہ بھی آتا ہے کہ شاید ان کی اہلیہ نے شکایت کی ہوگی کہ بھائی یہ باقی کام تو انجام نہیں دیتا، لیکن بہرحال عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کے یہ معمولات ہیں، انہوں نے شکایت کی۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلا لیا اور ان سے پھر پوچھا، تو انہوں نے کہا جی میں تو روزے رکھتا ہوں۔ تو آپ نے کہا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ کی میرے اندر استطاعت ہے۔ آپ نے کہا چلے اس طرح کر لو کہ ہر تیسرے دن روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے۔ آپ نے کہا چلیں ایک دن چھوڑ کر ایک، کہ جو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ ہر دوسرے دن روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا یہ مکالمہ ہو رہا ہے، تو ان کا آپ نے کہا نہیں اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے کہا اس سے نہیں رکھ سکتا۔ قرآن مجید کے متعلق پوچھا تو کہا جاتا بڑا غالب حصہ قرآن کا پڑھتے تھے۔ آپ نے کہا یہ اسی حدیث کی بات ہے کہ جس نے 10 دن سے پہلے قرآن، یہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا، اس نے گویا قرآن نہیں پڑھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ حدیث ہے، وہ اسی واقعے کے متعلق ہے۔ آپ نے کہا یہ، اور اس وقت وہ حجت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، چونکہ جوان تھے، ایمان بھی بہت آپ سمجھے کہ بڑے اعلیٰ درجے کے اوپر تھا۔ بعد میں آتا ہے کہ جب یہ ضعیف ہو گئے عبداللہ بن عمر بن عاص، تو جب ان کے اندر یہ استطاعت نہ رہی تو پھر یہ افسوس کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نے مجھے تو رخصت دی تھی، میرے لیے گنجائش نکالی تھی، لیکن میں ہی ان چیزوں کو نہیں سمجھ پایا، ورنہ تو کہہ رہے تھے۔ چونکہ اس لیے کہ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر انہیں بلا کر کہا کہ دیکھو تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ دین بہت جامع ہے، اور یہ جو روایتی طور پر ایک تقسیم کار ہم نے کی ہوئی ہے کہ یہ معروف دینی معاملات ہیں اور یہ دنیاوی معاملات ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ دین یہ ایسی کوئی تخصیص نہیں کرتا۔ اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے ضابطے اور قاعدے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق آپ دنیا کا جو بھی کام کریں گے وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے، وہ جائے، وہ جو ہے کہ وہ قابل اجر ہے۔ اس لیے یہ ایک روایتی جو ذہن ہے، ظاہر یہی وہ چیز ذہن ہے جو ابھی تک، جس کی بنیاد پر آج دین اور دنیا، آج مذہب اور سیاست، آج روح اور مادہ اس کی تقسیم بنی ہوئی ہے۔ یہ روحانی معاملات ہیں، ہم کہتے ہیں یہ روحانی معاملات ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ یہ سیاست جو ہے یہ دنیاوی کام ہے، گندا کام ہے، اس میں کہاں جی آپ نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ انسانیت کی خدمت کریں، لیکن یہ ریاست اور یہ سیادت اور یہ حکومت اور یہ معاشرہ، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟
اور پھر یوں جو فاصلہ علیحدہ اور علیحدہ ہوتا گیا، اور پھر یوں دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد پھر یہ انسانوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ یہ والے معاملات ہیں۔ آج سب سے زیادہ جس چیز پر ضرب لگانے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ دین، علامہ اقبال اس کو اپنے فارسی کلام میں یہ کہتے ہیں، از کلید دین در دنیا کشاد، دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولنا، یہ اسی کا نام اسلام ہے کہ آپ اس دین کی چابی کو دنیا کے جسم، اور یہ حدیث ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو تو یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی اجر کا کام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ تو ایک حیوانی کام ہے، یہ خالص ایک مادی قسم کا کام۔ تو آپ نے کہا اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے الرغم یہ کام کرتے تو کیا تمہیں گناہ نہیں ملنا تھا؟ تو اگر تم اس کے مطابق کرو گے تو اس کے اوپر اجر بھی ہے، اس کے اوپر ثواب بھی ہے۔ اور وہ حدیث تو بہت مشہور ہے کہ جس میں 3 لوگوں نے حضرت عائشہ سے معمولات پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دریافت کیا نا کہ آپ کے معمولات کیا تھے۔ تو جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا پتہ لگا تو انہیں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے امام ہیں، تمام زمانوں کے لیے رہنما ہے، ہر طبقے اور ہر دور کے لیے واجب تقلید ہے، باعث اطاعت ہے۔ تو انہوں نے جب ایک معمولات کی تفصیل جاننا چاہیے تو انہیں صاحب کشف اور صاحب کرامات بزرگوں جیسی کوئی چیز نظر نہیں۔ میں یہ اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ تو کوئی محیر العقول قسم کے وظائف اور اوراد اور چلہ کشی اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو اپنے نفس کے اوپر پابندیاں لگاتے تھے، انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو آپس میں جب بیٹھے اکٹھے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اللہ کے رسول تو محبوب خدا ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی جو ہے تجرد کی زندگی گزاروں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، میں جبر کروں گا اپنی اس خواہش کے اوپر۔ ایک نے کہا کہ بستر سے پیٹھ نہیں لگاؤں گا، میں ساری رات عبادت کروں گا، نوافل میں کھڑا رہوں گا۔ تیسرے نے ایسی جو کہ قسم کھا روزے سے رہوں گا، روزے سے رہوں گا۔ اللہ کے رسول کے تک یہ بات پہنچی، آپ نے ان کو بلایا اور یہ جملہ کہا کہ دیکھو میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا یعنی نوافل، اور میں نکاح کرتا ہوں، میری بیویاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا جس نے میری نکاح سے یا جس نے میری سنت سے رغبت اختیار کی ہے یا اس نے اعراض کیا، اس نے جو ہے کہ مجھ سے اعراض کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول کی سنت صرف نمازوں کی سنت نہیں ہے، صرف جو ہے کہ قیام اللیل کی سنت نہیں ہے، صرف لباس کی سنت نہیں ہے، بلکہ زندگی کے پورے معاملات کے۔ اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عبادات سے متعلق شریعت کے احکامات 1/4 ہیں، اور باقی 3 حصے معاملات اور معاشرت کے متعلق ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا حدیث کے اندر کہ معاملات کی خرابی کا اثر انسان کی عبادات کی نامنظوری تک پہنچتا ہے، وہ قبول نہیں ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، ایک حدیث میں آیا کہ ایک بندہ طویل سفر کر کے اللہ کے گھر پہنچے گا، اللہ کے گھر پہنچے گا اور اس کے بال غبار آلود ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ وہ اپنی دعائیں، اپنی التجائیں اور اپنی حاجتیں وہ مانگتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام پر ہے، اور اس کا پورا وجود حرام کے اوپر پلا ہے۔ تو یا ربی اس کی یہ دعا، اس کی پکار اور مناجت کیوں سنی جائے گی؟ گویا کہ وہ جو انسانوں کے معاملات، وہ جو کہا گیا کہ اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، حق مارا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہوگا؟ الخلق و عیال اللہ، مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے کنبے، اپنے قبیلے اور اپنی برادری کے ساتھ نہیں کروں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اگر میرے سامنے کسی کا تذکرہ کیا جائے کہ بڑا اللہ لوک آدمی ہے، سائیں آدمی ہے، خدا سے لو لگائی ہوئی ہے، لیکن مخلوق خدا اس سے تنگ ہے، تو میں کہوں گا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو خالق سے محبت کرتا ہو لیکن مخلوق خدا اس سے تنگ ہو؟ اللہ کے رسول کے سامنے 2 خواتین کا تذکرہ آیا۔ ایک خاتون نوافل پڑھتی تھی، رات کو کی شب بیدار تھی، لیکن اس کے ہمسائے، اس کے پڑوسی اس سے تنگ تھے۔ آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔
اور ایک خاتون صرف فرائض کا اہتمام کرتی تھی اور بس تھوڑا بہت پنیر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی تھی. آپ نے کہا جنتی ہے. اس کے ارد گرد والے اس سے خوش تھے، اس کے رویے سے، اس کے کردار سے، اس کے طرز عمل سے. اس لیے یہ معاملات کی اہمیت ہے، اور تمام جملہ معاملات کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل اس شخص کو کہا کرتے تھے جس کے معاملات درست. آپ کے سامنے ایک معاملہ آیا جس کے دو گواہ پیش کی گئے. ایک کو تو آپ جانتے تھے، آپ کو پتا نا حضرت عمر کا معیار تو بڑا سخت تھا. ایک کو وہ جانتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، دوسرے کو آپ نہیں جانتے. تو آپ نے کہا کہ بھی حاضرین میں سے کوئی ہے کہ جو اس کے متعلق بتائے گا، گواہی دے گا، کہ تاکہ میں اس کی گواہی قبول کروں. تو ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں یا امیر المومنین، میں اس کو جانتا ہوں. تو آپ نے پھر سوال کیا کہ کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اور کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں. آپ نے کہا تو پھر اس کا مطلب ہے تم نے اس کو مسجد میں آتے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا نماز پڑھنے کی. اس نے کہا ہاں. تو آپ نے کہا نہیں. آپ نے کہا کہ وہ عادل وہ ہے کہ جس کے معاملات ایسے ہوں. تو آپ نے کہا کہ تم اس کو نہیں جانتے. یعنی آپ نے ایک بالکل بینچ مارک کر دیا، کرائیٹیریا، کہ اس لیے کہ انسان سفر چند گھنٹے جو آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے کھل جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے اس کے معاملات. جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے جانتے ہیں، صبح و شام آتے جاتے ہوئے آوازیں آتی ہیں، وہ آپ کو ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، وہ باقی لوگوں سے کیسے ملتا ہے، معلوم ہے. اور جب معاملہ طے پاتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کیسا معاملہ کیا. تو حضرت عمر نے یہ کرائیٹیریا قائم کر دیا. اس لیے معاملات کی درستگی کے حوالے سے ہمارے دین کی یہ رہنمائی ہے، اور دین کا انحصار اسی چیز کے اوپر. اس لیے ایک عربی کا مقولہ ہے یا حدیث ہے، الدین و معاملہ، کہ دین تو ہے ہی معاملہ. کہ اللہ تعالیٰ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحیمیت اور رحمانیت جو ہے اس کی تو مثال دی جاتی ہے کہ ماں کی محبت جو اس کے آگے پانی بھرے گی، کہ ماں سے کئی گنا زیادہ اس کی محبت ہے. اور اس کے لیے تو حدیث کے اندر مثالیں آئی ہیں. کس طرح کی مثال؟ محبت کی، کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی مخلوق کو جو ہے کہ اپنے ہاتھوں جہنم میں ڈالنا نہیں پسند کرے گا، لیکن یہ اس کے اعمال ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق اللہ کے معاملے میں تو اللہ وہ معاف کر دے گا، بالکل معاف کر دے گا. لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ، اور آپ کو یہ معلوم ہے. اچھا، ہم روز مرہ کا یہ معمول ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے گزر جاتے ہیں، کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز جنازہ کے اوپر یہ اعلان لازمی ہوتا ہے اعلان، کہ کوئی اس کا وارث، میت کا وارث، وہ کہتا ہے کہ للہ، میرے والد صاحب، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست، اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو خدا کے لیے آپ اس کو معاف کر دیں. یہ کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں ہر جنازے پر ہم اس کا اعلان سنتے ہیں. یا اسی طرح عزیزوں کے اندر کوئی کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ میرے باپ کے ذمہ کوئی لین دین تھا، میں ذمہ دار ہوں، یہ میرا بھائی تھا، خدا کے لیے جو ہے کہ مجھے انفرادی طور پر ملیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا کروں گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک عمل ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، اور آپ نے اعلان کیا کہ میت کے ذمے کو قرض تو نہیں ہے. تو کہا، بتایا گیا جی ہاں، جس نے کسی کا کچھ دینا تھا. آپ پیچھے آ گئے، آپ نے کسی اور کو کہا کہ بھی نماز پڑھا. یعنی ابھی اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی کہ اللہ کے رسول نے جنازہ نہیں پڑھایا. یہاں تک کہ شرکاء میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ذمہ دار ہوں، میں انشاءاللہ ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھائیے. آپ نے پھر اس ذمہ داری کے اوپر آپ نے جنازہ پڑھایا. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت دین. اور کیا ہے وہ؟ معاملات کے متعلق. یعنی انسانی معاملات کے متعلق اسلام اتنا حساس ہے، پوری تفصیل سے اس کے اندر بتا دیے گا کہ دیکھو، تم اگر کوئی لین دین کرو سفر کے اندر یا جیسے بھی کرو، تو دیکھو تمہیں جو ہے کہ گواہ ٹھہرانے چاہیے، تم اسے لکھ لینا چاہیے. اور اس کے بعد، اور یہ صرف یہ معاملہ نہیں، صرف یہ قرض کا معاملہ نہیں ہے، شراکت کا معاملہ نہیں، بلکہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک عجیب سی بات پتہ لگے گی، اور آپ کو یقیناً پہلے سے ہوگی، کہ قرآن مجید میں نمازوں کی اور حج کے حوالے سے اور زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں. بہت تفصیل نہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے، کچھ اشارے ہیں کہ دن کے دونوں سروں پر نماز قائم کر لو. صلاۃ وسطیٰ کی بات کی گئی ہے کہ جو درمیان والی نماز ہے.
حج کے مناسک کا تذکرہ ہے کہ یہاں سے آ جاؤ، یہاں چلے جاؤ، یہاں سے پلٹ آؤ، پورے کر لو، چکر پورے کر لو، اس طرح کی کچھ ہدایت موجود ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں معاملات کو بالکل متعین بیان کر دیا گیا تاکہ قیامت تک کے لیے اس کے اندر کوئی جو ہے کہ گنجائش نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ انسانوں کے معاملات، وہ چاہے رضاعت ہو، دودھ پلانے کا معاملہ ہو، چاہے وراثت کا معاملہ ہو، وراثت پوری تفصیل کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں ریاضی کے فارمولے کے ساتھ، جس طرح میتھمیٹکس کا فارمولہ ہوتا ہے نا، اس میں وراثت کو بیان کر دیا گیا کہ کس کو کیا کیا کچھ ملے گا۔ یہ معاملات کی اہمیت ہے، اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو جب آپس میں بھی تم رہتے ہو، اور آپ ہمارا روزمرہ کا یہ مشاہدہ ہے کہ آپ دیکھیں دو خاندان کے لوگ، بلکہ ایک ہی گھر کے لوگ کس وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، معاملات کی وجہ سے۔ دو جگری دوست، یا وہ لوگ کہ جو جب ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یار کوئی تم پر بے اعتمادی ہے یار، جب بیٹھتے ہیں کاروبار شروع کرتے ہیں تو جملہ یہ ہوتا ہے دونوں کے زبانوں پر کہ یار کوئی بے اعتمادی ہے، میں تم پر بے اعتمادی کر کے جو ہے کہ میں کیا رہ جاؤں گا، اور وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ ہر شہر کا معاملہ ہے، یہ سینکڑوں ہزاروں کاروبار کا معاملہ ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کو ایک کہتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ دیکھو رہو آپس میں بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات کو اجنبیوں کی طرح طے کرو، معاملات ہر پہلو سے صاف ہوں، کسی قسم کا ابہام پیدا نہ ہو، ورنہ اتنے فتنے اور اتنے وہ اٹھاتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد انسان شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ معاملات ہیں، اور دین اسی کی اہمیت بتاتا ہے۔ اور دین کے اندر اگر آپ آگے چلیں، یعنی مجھے چند روز پہلے ایک فرد ملا اور بالکل اس نے یہ کہا، اور یہ میرے گھر کی بات ہے، میں کیوں باہر کی بات کیوں کروں، ظاہر امانت ہے میرے پاس، لیکن اس نے مجھے یہ کہا کہ بھئی میں یہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں، انہوں نے اس طرح کہا اس نے کہ میں نے جب قریب سے ان کے معاملات کو دیکھے تو میں متنفر ہو گیا، اب میں نے ان کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا۔ یعنی یہ بات کاروباری معاملات کی ہو رہی ہے۔ یہ چند دن پہلے کا میرا ذاتی مشاہدہ ہے، اس لیے دین اس اعتبار سے بہت تفصیل کے ساتھ، اگر آپ احادیث کو پڑھیں، اگر آپ سیرت کے واقعات کو دیکھیں تو بہت تفصیل کے ساتھ وہ بتاتا ہے۔ اس لیے جہاں قرآن میں عبادات اور عقائد کی بات کی گئی ہے، وہاں اس کو پرکھنے کی اصل کسوٹی جو ہے وہ معاملات کو قرار دیا گیا ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی، حدیث مبارک کے اندر بھی۔ اب عہد جو بات ہے، عہد کی جو بات ہے، یعنی عہد کا بہت تذکرہ ہے کہ یہ قول کو پورا کیا کرو۔ اب ہم معروف طور پر ہمارے ذہن میں جو ایک تصور ہے نا کہ عہد کیا ہوتا ہے، کہ کسی خاص موقع پر رسمی طور پر جب ہم قسم کھاتے ہیں یا ہم جب گواہی دینے کے لیے میں بلائے جاتے تب اس کو عہد کہتے ہیں، لیکن باقی معاملات کو ہم عہد نہیں سمجھتے۔ جبکہ قرآن مجید کے اوپر جو صحیح نظر رکھتا ہے اور جس کو دین کا تفقہ اور بصیرت حاصل ہے، اسے معلوم ہو جائے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ضابطہ اور قاعدہ دین نے مقرر کر دیا اس کا عہد ہے، وہ بمنزلہ عہد۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اشارے کے اوپر رکنا جو ہے یہ بھی عہد کی ایک شکل ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عہد ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک ایک نوکر پیشہ ملازم پیشہ فرد ہے اور آپ تنخواہ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے کہ اس وقت کے اندر آپ کو جو ہے کہ پورا کا پورا وہ کام کرنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے امپلائر سے، آپ کو اپنے مالک سے، آپ کو اپنے باس سے اجازت لینی چاہیے۔ آپ اپنے عہد کو توڑیں گے اگر آپ اپنے طور پر یہ طے کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے۔ آپ ٹیکس کے اندر آپ حکومت جو مرضی کرتی پھر، لیکن یہ معاملہ ہے کہ میں اگر اس ریاست کا باسی ہوں، میں اگر اس ضابطے اور قاعدے کے اس معمول کے اندر موجود ہوں، تو مجھے پھر اس کی پوری چیزوں کو مکمل کرنا ہے۔ اور جو روزمرہ کے معاملات میں بالکل، اس لیے اہل دین یہ کہتے ہیں، بلکہ امام راضی علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث، بلکہ یہ قرآن مجید کی وہ ہے نا، ان العہد کان مسئولا، کہ تم سے تمہارے عہدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یو آر اکاؤنٹیبل۔ تو اس عہد کے اندر ہر طرح کا عہد شامل ہے، اس میں عقد بیع بھی شامل ہے، اس میں عقد شرکت بھی شامل ہے، اس میں جو ہے عقد نظر بھی شامل ہے، عقد نکاح بھی شامل ہے، اس میں صلح اور وہ بھی شامل، ہر عہد شامل ہے۔ یعنی مولانا مودودی علیہ رحمہ جو بانی جماعت ہیں، اس وقت بڑا فتنہ پیدا ہوا نا کہ دیکھیں جی مولانا مودودی جہاد کشمیر کے مخالف ہے، یہ بات ہے
شروع کے اندر، وہ کیا مسئلہ تھا؟ مولانا نے کہا کہ پاکستان نے کچھ قوانین اور ضابطوں کو پوری دنیا کی قوموں کے سامنے منظور کیا ہوا. پہلے پاکستان اس عہد سے باہر نکلے، اس کے بعد اعلان کرے ہم سب سے آگے جائیں گے. ایک طرف آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں، یہ کمٹمنٹ وہ کمٹمنٹ، اور جو معروف کے معنوں میں کمٹمنٹ، ایک تو ہے نا وہ کمٹمنٹ جو حرام کی کمٹمنٹ ہے، یہ کوئی سودی کمٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. ظاہر ہے وہ جو کہا گیا نا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی وہ فرمانبرداری نہیں، یہ ہے حدیث ہے. لیکن جو کمٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے ضابطے اور قاعدے کی، پہلے آپ اعلان کریں کہ ہم جو ہے کہ اس عہد کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس کے بعد، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب مسلمان جاتے تھے دیگر بستیوں کی طرف تو وہ پہلے پیغام بھیجتے تھے، اسلام لے آؤ، سلامتی میں داخل ہو جاؤ، تم جو ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو، ذمہ بن جاؤ، انشاءاللہ تمہارے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کریں گے اور تمہاری جان اور مال کی بھی حفاظت کریں گے، اور اگر یہ دونوں منظور نہیں تو پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور یہ واقعہ تاریخ کے صفحات میں بالکل جگمگا رہا ہے کہ یہ کسی ایک آدھ واقعے کے اندر یہ عہد اعلان نہیں کیا گیا، یہ اعلان نہیں کیا گیا. اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے اس شہر کا قبضہ چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ جو طے کیا گیا تھا سن. اسلام تو ہر قاعدے کے اندر، ہر ضابطے کے اندر، جو جنگ کے اندر بھی اس بات کی پابندی کرتا ہے کہ انسانوں کو جو ہے نقصان نہ پہنچے. جب تک یہ دنیا مسلمانوں کے ہاتھ میں، یاد رکھیے، بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، جب تک دنیا کا اقتدار اور دنیا میں قوت نافذہ مسلمانوں کے پاس تھی، مسلمانوں نے کون سے ہتھیار ایجاد کیے؟ وہی ہتھیار ایجاد کیے کہ جو میدان جنگ میں دو بدو لڑائی کے اندر کام آتے ہیں، تیر، تلوار، نیزہ، یا وہ کہ جو جب محارب ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر آ جائیں. لیکن جب یہ طاقت کا توازن بگڑا اور وہ لوگ کہ جو کسی اخلاقی اور الہامی اور آسمانی ہدایت کو نہیں ماننے والے تھے، انہوں نے وہ ہتھیار ایجاد کیے کہ جس کو آج کے الفاظ میں کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں، کہ جو جب برستا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ نیچے کوئی شادی کی تقریب ہو رہی تھی، کوئی نیچے ڈما ڈولا کا کوئی مدرسہ تھا، نیچے جو ہے کہ کوئی طالب علم یا سکول کے اوپر جو ہے کہ ہسپتال کے اوپر جو ہے کہ بم گرا دیے گئے. انہوں نے کہا یہ ہو جاتا ہے، جنگوں کے اندر تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور پورے مغرب میں اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن مسلمانوں نے اس حالت کے اندر بھی جب وہ لڑنے کے لیے تیار ہو تو انہوں نے اس وقت بھی کہا اور کہا کہ نہ کسی درخت کو آگ لگائی جائے گی، نہ فصلوں کو جلایا جائے گا، اور یہ انسانوں کے حقوق اور انسانوں کا یہ احترام، یہ دین زندگی کے سارے معاملات کے اندر وہ ہدایت اور وہ رہنمائی دیتا ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس حیثیت کے اندر بھی ہیں، اس حیثیت کے اندر اپنے معاملات کی طرف پوری جو توجہ رکھیں. اور عبادت کی اہمیت ہے، یقیناً اہمیت ہے، لیکن جو عبادت آپ کی عادات میں اچھا اثر پیدا نہ کرے اور جو عبادت کسی انسان کے اندر حسن اخلاق نہ لا سکے تو وہ صرف ثواب لینے کی نیت سے اس معاشرے کے اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے آپ یہ دیکھیے، دین یہ کہتا ہے قد افلح المومنون، فلاح پائی ان لوگوں نے کہ جو ایمان لے کر آئے. کون؟ آگے چل کر بات کی گئی ہے خشیت نماز کی، للزکوٰۃ فاعلون کی بات بھی کی گئی ہے، لیکن پہلی بات والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. آیت بر سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں بتایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، لیکن نیکی کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر یوم آخرت. اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس کے بعد فوراً بعد ایمانیات کے بعد، ایمان کی اہمیت ہے، اس کے بعد کیا کہا گیا؟ انسانوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے. پھر اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور پھر اگلی بات کی گئی. یہ دین میں اس چیز کی مومن بات کا سچا ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے، وہ کسی سے دھوکہ، فریب اور بدعہدی نہیں کرتا. امانت کے مفہوم میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ جو ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو، حتیٰ کہ وہ راز کی بات ہی کیوں نہ ہو. المجالس بالامانہ، آپ سے کسی نے بات کی ہے، وہ آپ کے پاس امانت، آپ نہیں بتا سکتے کسی، تو راز کی بات بھی ایک امانت ہے. اس لیے آئیے، یہ جو کہا یہ گیا ہے کہ مومن کیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں جس دنیا کے جس خطے کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں، کہا یا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شاید آخری فوج کشی محمد بن قاسم کے ذریعے ہوئی ہے کہ جو ملتان تک آ کر پھر واپس چلے گئے تھے.
یہ ہمارے قریب کے زمانے کے اندر ہے کہ ملتان تک جو ہے مسلمانوں کی فوجیں پہنچی ہیں، اور وہ یہاں تک ہے. اس کے بعد اس سے آگے کا جتنا علاقہ ہے جس کو آپ مشرق کہتے ہیں یا مشرق بعید کہتے ہیں، وہاں معروف تاریخ کے اندر اسلام جو ہے وہ فتح کے ذریعے سے نہیں آیا کہ جنگوں کے ذریعے سے اور فوجی مہمات کے ذریعے سے ہوا اور لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اس کے آگے سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک جو آج آبادی کے اعتبار سے ہے وہ انڈونیشیا ہے. وہاں کون سی جو ہے کہ فوجی مہم پہنچی ہے؟ وہ یہ کروڑوں کے اعتبار سے مسلمان کیسے ہو گئے، یا خود اس سے بھی آگے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے لیے دو ہی طریقے تھے، یا مسلمان صوفیہ پہنچے تھے جن کا پیغامی محبت تھا، یا مسلمان تاجر پہنچے تھے. اور تاجر تو دنیا داری کا کام کرتا ہے، بظاہر چیزیں بیچتا ہے، وہ پیسے لے کر اپنا مال بیچتا ہے یا جنس کے بدلے جنس بیچتا ہے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے رہن سہن، اپنی بود و باش، اپنے معاملات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا. اور صوفیاء نے اپنے اخلاق، کردار، تبلیغ کی حکمت کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچایا. علامہ اقبال نے اس لیے کہا کہ جو اسلام شمشیر کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا، اس کو پھر انسانی کردار اور اخلاق نے جو کہ دوبارہ زندگی عطا کی ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ دو شعر نہیں ہیں، یہ پوری تاریخ ہے. یہ دو شعر نہیں ہیں. بظاہر تو یہ شعر کہ بھئی شعر تو آپ کو پتہ نا عموماً غیر حقیقی بات کی جاتی ہے. علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تاتاری، ان کی یورش نے جو پورے بلاد اسلامیہ کا بیڑا غرق کر دیا اور اسلام کے مرکز کو تہہ تہہ کر دیا، کھوپڑیوں کے مینار قائم کر دیا. اور یہ کسی مقرر کا قول نہیں ہے، غالباً ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اس وقت ہمارے دور میں مائیں تاتاریوں کا نام لے کر بچوں کو چپ کرایا کرتی تھی. اور یہ ضرب المثل پروورب تھی کہ اگر کوئی کہے کہ تاتاری شکست کھا گئے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یعنی یہ مسلمان آبادیوں کے اندر، یعنی آپ اس اندازہ لگائیے. اور یہی تاتاری تھے کہ جنہوں نے شکست کس کو دی تھی؟ آپ کے جو آج کل بہت پاپولر ہیں عثمانیوں کو شکست دی تھی تیمور نے. تو یہ تاتاری تھے کہ وہ، یعنی اتنا خوف تھا ان تاتاریوں کو. اور واقعی، اور اس لیے انگریزی کے اندر یہ جو لفظ باربیرینزم ہے یہ بربر سے نکلا ہے. بربر عربی کا لفظ ہے. یہ قوم پہلے بربر کہلاتی تھی، لیکن اس کو جو ہے باقاعدہ ایک سفاکیت، حیوانیت، دہشت گردی کا عنوان دے دیا گیا. عربی کی ڈکشنریوں کے اندر باربیرینزم کو بہت ہی شقی القلب کسی کو کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی بربریت ہے اس کے اندر. لیکن کیا ہوا؟ واقعہ یہی آتا ہے کہ ایک تاتاری شہزادہ جنگل کے اندر شکار کرتے ہوئے جو ہے کہ اپنا راستہ گم کر بیٹھا. اچانک جو ہے کہ اس طرح راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی اور ان کا کتا جو ہے وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی سائے میں یا کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اس سے جا کر اس نے پوچھنا تو راستہ تھا، لیکن ظاہر ہے وہ جو یہ خوہ سلطانی جو ہوتی ہے، یہ جو لوگوں کے اندر ایک خاص اپنی جو تکبر ہوتا ہے بادشاہت کا، چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ بزرگو، تمہارا کتا تم سے بہتر ہے یا تم اس سے بہتر ہو؟ اس نے یہ طنز کیا اس نے. تو وہ بزرگ جن کا نام بھی آتا ہے، انہوں نے بڑی عاجزی سے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر یہ کتا میرا وفادار ہے تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے، اگر میں اپنے مالک کا وفادار نہیں ہوں تو میں اس کتے سے زیادہ کمتر ہوں. یہ چھوٹی سی بات ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ ہے پیچھے وہ تاریخی واقعہ کہ جس نے ایک لمحے کے لیے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نگاہ قلندر میں تاثیر دیکھی، بدلتی لوگوں کی وہ تقدیر دیکھی، وہ یہ والی بات تھی کہ اس کے ایک جملے نے اہل اللہ کہ جو زبان کا نہیں کردار کا دھنی تھا، کردار کا غازی تھا، اس کے ایک جملے نے اس تاتاری شہزادے کے اندر کوئی چیز پیدا کر دی. اس نے کہا کہ یہ جو تم نے بات کی ہے، چلو میں جب پہنچتا ہوں اپنے محل کے اندر تو تم آنا میرے پاس. وہ بزرگ فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے خلیفہ کو یا اپنے شاگرد کو یہ کہا کہ یہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پاس امانت ہے اور میں جاؤں گا. اور کہا یہ جاتا کہ پھر وہ پہنچا اس کے پاس اور اس کو جو ہے کہ اسی دین کی دعوت دی. اور پھر یوں اسلام کا ریورسل شروع ہوا کہ جو میدان جنگ کے اندر شکست کھا گیا تھا وہ انسانی تبلیغ
وہ کردار کی عظمت سے جو ہے کہ وہ دوبارہ اسلام جو ہے، اس لیے علامہ اقبال نے کہا اپنے خطبے کے اندر یہ کہا کہ تاریخ کے کئی مراحل ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان اسلام کی مدد کے لیے نہیں آئے، ہاں اسلام مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے۔ یہ جو ہے کہ ایمانی منافق کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے عملی اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی اور جس میں سے ان چاروں میں سے کوئی ایک عادت ہو تو وہ اس وقت تک نفاق پہ ہے جب تک کہ ان میں سے کوئی عادت اس کے اندر موجود ہے، اس کو چھوڑ نہ دے۔ جب اسے امانت دار بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور آج کی مجلس کے اندر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہر چیز امانت ہے۔ اگر آپ یہاں تربیت گاہ کے لیے آئے ہیں تو یہ وقت آپ کا امانت ہے، آپ جائیے ضرور، لیکن آپ نصر اللہ رندھاوا صاحب سے اجازت لیجیے کہ میں کل 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے اجازت، ٹھیک۔ اور یہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ جب آپ کے ساتھی آپ سے اجازت مانگے ان کو دے دیا کرو۔ یہ امیر کو بھی کہا گیا، امیر سے کہا گیا کہ آپ کے اندر بھی خوئے دل نوازی ہونی چاہیے، آپ بھی تھانے دار اور ہیڈ ماسٹر نہ بنے، اگر آپ کو کوئی آتا ہے تو انسان ہی ہے، کمزور ہیں ہم سب لوگ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ ان کو جو کہ اجازت دی گئی، لیکن کہا گیا کہ یہ ایسی مجلسوں سے نکل نہ جایا کرو۔ یہ مجلسیں جب ہم طے کرتے ہیں اجتماع تو اس سے اجازت لے کر نکلا، اور یہ اس چھوٹی سے لے کر دفاتر کا معاملہ بھی ہے، قوانین کا معاملہ بھی ہے، اور پھر یہ جو نکاح آپ کرتے ہیں کیا ہے، نکاح کی 3 آیتوں کے اندر کیا کہا گا؟ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، 3 آیتوں کے اندر کہ دیکھو ایک جان کے اوپر تمہیں دسترس ہے، تم بالکل ایک دوسرے گھر سے ایک اللہ کی بندی کو اپنے پاس لے کر آئے ہو، اللہ سے ڈرو، قول سدید کہو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اس کا نام لے کر تم رشتوں کو قائم کرتے ہو۔ یعنی وہ جب آپ ایک جان کو اپنے عقد میں لے کر آ رہے ہیں، ایک کی زندگی کے مالک بن رہے ہیں، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تو یہ امانت۔ دوسری چیز، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی ہے، مذاق میں بھی جھوٹ برداشت نہیں ہے۔ اور جھوٹ کے متعلق تو کہا ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کون سا جمعہ ہے کہ خطبہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ تباہ کرتا ہے، والصدق والجنجی، اور صدق جو ہے، سچائی جو ہے، نجات عطا فرماتی ہے۔ تیسری بات ہے جب کسی سے عہد کرے اس کو پورا کرے، اور جب کسی سے وہ لڑتا ہے تو وہ گالیوں کے اوپر اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔